ज़कात की क्या नीयत करना जरूरी है, और क्या जिसको आप ज़कात दे रहे हैं उसको बताना जरूरी है? बताना नहीं चाहिए। बताने से कई नुकसानात हैं। पहला नुकसान तो ये है कि उस आदमी की दिल शिकनी होती है। क्या ज़कात देते वक्त देने वाले को बताना ज़रूरी है कि ये ज़कात की रकम है? नहीं भाई। तो क्या ये बताकर देना ज़रूरी है कि ये ज़कात है? اور ज़कात دیتے ٹائم یہ بھی بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ ज़کوٰۃ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا زکوٰۃ دیتے وقت بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال یا پیسہ ہے، یا بغیر بتائے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب سے متعلق کچھ علماء کرام کے جوابات ایک جگہ کیا ہوں، تو چلیے سنتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو لگتی ہے، یعنی زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور وہ ویڈیو یہ ہے، اور اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ تو چلیے علماء کرام کے جوابات سنتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ دیتے وقت بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال یا پیسہ ہے، اور امید کرتا ہوں آخر تک ساتھ میں رہیں گے۔ زکوٰۃ کی کیا نیت کرنا ضروری ہے، اور کیا جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے؟ تو بھائیو، نیت تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں کرنی ہوگی، دل میں کر لی کافی ہے۔ اب جس کو مال دے رہے ہیں کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ بھائیو، اس کو نہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت اسلام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کنفرم ہے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، اب آپ اس کے انٹرویو نہیں کریں گے، آپ اس کو زکوٰۃ دیں، اور یہ بھی نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو گفٹ کر کے دے دیں، تاکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت رہے اور ریاکاری بھی نہ ہو۔ ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھا، اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 سے 266 تک پوری ڈیٹیل ہے، ایک صفحے کی تقریباً یہ آیات ہیں قرآن پاک میں، آپ پڑھ لیں 262 سے 266 تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ جس کو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتایا جائے۔ پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو بعد میں احسان جتا کر ضائع مت کرو، اس سے بہتر ہے تم کسی سے اچھی بات کر لو، بجائے مالی مدد کرنے کے اگر اچھی بات کر لو وہ تو اللہ کے حضور قبول ہو جائے گی، لیکن جس مال کو دے کر اس کو بعد میں اذیت دی، احسان جتایا، تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا مثال دے کر کہ ایک چٹیل پتھر ہو، بالکل پلین پتھر، اس پر مٹی ہو، اور اس پر تیزی سے آ کر بارش پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد اس پر مٹی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ بالکل اس طریقے سے تمہارے صدقہ اور خیرات ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے بعد میں کسی پر احسان جتایا یا یہ ریاکاری والا معاملہ کیا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اچھا، اب اس میں رشتہ دار کو دے تو صحیح، ٹھیک ہے، اچھا، بڑا زبردست طریقہ پتہ چلا، لیکن بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں، بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے اس میں، اور قرض کے بھی دے سکتے ہیں، اس کو ہم ہدیہ کے بھی دے سکتے ہیں، عیدی کے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ اور پھر ایک کویسچن بھائی نے کیا تھا کہ بسا اوقات ہم زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اور سامنے والے کی عزت نفس کے بارے میں ہمیں گمان ہو کہ اگر ہم بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو مجروح ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے سے انکار کر دے اور بیچارہ تنگ دست ہے، مزید پریشانی میں مبتلا ہوگا، تو کیا یہ بتا کر دینا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ دیکھیے، بارہا ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت دل میں نیت کا حاضر ہونا کافی ہے۔ زبان سے چاہے آپ کوئی اور لفظ ادا کر دیں، لیکن وہ بھی صحیح ضرورت کے تحت ہی کریں گے۔ ویسے یہ اس طرح کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ مثلا سامنے والا غریب ہی ہے اور آپ کہہ رہے لو تحفہ ہے زکوٰۃ، تو پھر کیوں ایسے غلط بیانی کرنے کی ضرورت؟ یہ تو اس مقام پہ اجازت دی گئی ہے کہ جب کسی کی دل آزاری متوقع ہو، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، تو ایسی صورت میں اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والے کی دل آزاری ہوگی، عزت نفس مجروح ہوگی، تو آپ گفٹ کہہ کر، عیدی کہہ کر، تحفہ کہہ کر، کچھ بھی کہہ کر دے سکتے ہیں۔ دل میں بس زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دم بھی دیں۔ جس کو زکوٰۃ دیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، آپ کا نیت کرنا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو ضرورت مند ہو، جو غریب ہو،
اور وہ آپ کے ریلیٹو میں ہوں تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ دیتے ٹائم یہ بھی بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. بس آپ کہہ دیں کہ بھائی میری طرف سے ہدیہ ہے, میری طرف سے تحفہ ہے, ارے بھائی رکھ لو میری طرف سے تحفہ ہے, تو آپ تحفہ یا گفٹ کہہ کے بھی صدقہ فطر اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے. تو امید کرتا ہوں یہ کچھ ضروری مسئلے تھے جو آپ لوگوں کو بتانے تھے. اس کلپ کو شیئر بھی کریں. السلام علیکم. کیا زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کا نام لینا ضروری ہے؟ دانیال کو ہارٹ سے پوچھتے ہیں. کیا زکوٰۃ دیتے وقت دینے والے کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ نہیں بھائی, دینے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے. آپ دل میں نیت کرنا البتہ ضروری ہے. دل میں نیت کریں. دینے والے کو آپ گفٹ یا ہدیے کے نام سے بھی دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. آج زکوٰۃ سے متعلق بہت ہی اہم سوال ہے, اور عام طور سے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں, اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے, زکوٰۃ کے محدود اور متعین مصارف ہیں. کچھ جگہیں ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. ان جگہوں کے علاوہ یا ان افراد کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے, فقراء کے لیے ہے, مساکین کے لیے ہے, اور جو زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرتے ہیں اور جن کی دلجوئی مقصود ہے ان کے لیے ہے, اور گردنوں کے آزاد کرنے میں, اور جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں, اور اللہ کی راہ میں, اور مسافر کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا ہے. ان کے علاوہ کسی اور میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. لہذا دیتے وقت انسان کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے, ایک شرط ہے یہ. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جسے زکوٰۃ دے رہا ہو اس کا مستحق ہو, اور ان 8 مصارف میں سے کسی ایک میں سے ہو وہ. اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا اور دیتے وقت انسان کی زکوٰۃ کی نیت ہے تو زکوٰۃ انسان کی ادا ہو جائے گی, کیونکہ ہمیں ان کو ادا کرنا ہے, ہمیں ان مصرف کے اندر دینا ہے. یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں جو دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ مسکین ہو. اگر آدمی نے تحقیق کیا, اسے یقین ہے اور پورا وثوق ہے کہ جسے وہ دے رہا ہو اس کا مستحق ہے, دے دیا اسے, اور اس کی نیت ہے زکوٰۃ دینے کی, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لہذا بتانا نہیں چاہیے. بتانے سے کئی نقصانات ہیں. پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس آدمی کی دل شکنی ہوتی ہے, اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ اپنی کمائیگی کا, فقر و فاقہ کا کثرت سے احساس کرتا ہے, اور ہمیں کسی کا دل توڑنے سے منع کیا گیا ہے. اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آدمی نے کسی انسان کو زکوٰۃ دیا اور اس نے تحقیق کی تھی, عطا کیا تھا, پورا یقین تھا کہ وہ مستحق ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بعد میں معلوم یہ پڑا کہ وہ مستحق نہیں ہے, تو اس صورت میں دیتے وقت اس کی زکوٰۃ کی نیت تھی تو اسی آدمی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اس نے وسعت بھر پتہ کیا کہ وہ آدمی مستحق ہے, اور استحقاق ہونے کی صورت میں اس آدمی کو اس نے زکوٰۃ دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, اگرچہ بعد میں معلوم ہو کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا.